کا درجہ کیا ہے تو سنو، رحم اللہ ابا بکر، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے. پہلے دعا دی، اب فضائل شروع کر دیے. کہنے لگے کان واللہ للقرآن تالیا، اور مجھ سے حضرت ابو بکر کے فضائل پوچھنے والے امیر معاویہ سنو. تم نے پوچھا ابو بکر کی شان کیا ہے تو سنو، خدا کی قسم جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو کمال تلاوت کرتے تھے. کہا وہ قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین یتلونہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی. رب فرماتے ہیں ہم نے جن لوگوں کو کتاب عطا کی وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کو حق بھی ادا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے، فرماتے کان واللہ للقرآن تالیا، اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پڑھنے کی تلاوت کا حق ادا کر دیا کرتے تھے. یہ الفاظ سننا کہ صحابی خلفائے راشدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہر ایک کے لیے جو بیان کریں گے اور اپنے دلوں کو دیکھیں گے تو لگے گا ہو بہو اللہ نے وہ چمک ہمارے دلوں کو عطا فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک معیار ہے، وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، ہر ایک کی شان جو اس کی ہوگی وہی بیان کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چونکہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے تو ان سے بات شروع کر لی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے. پہلے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے، پھر عمر کے فضائل بیان کیے، پھر عثمان کے فضائل بیان کیے، پھر جا کے چوتھے نمبر پر علی کے فضائل بیان کیے. ابھی پہلے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقان واللہ للقرآن تالیا، اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے تھے. وعن المیل تنائیا، اور رائے حق سے بٹک جانے سے بہت دور تھے. رائے حق سے بھٹک جانے سے بہت دور تھے اور کبھی بھی رائے حق سے کبھی بھٹکے نہیں تھے. وَعَنِ الْفَحْشَاءِ سَائِيًا، اور ہر گندی خصلت سے دور تھے، ہر گندی خصلت سے دور تھے. ان کے کردار میں کوئی بیماری نہ تھی، کوئی عذر نہ تھا، کوئی بات موجود نہ تھی. وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا، اور بری باتوں سے لوگوں کو بھی روکتے تھے. اور آگے کہتے ہیں خود بری باتوں سے دور تھے اور لوگوں کو بھی دور کی تلقین کیا کرتے تھے. وَبِدِينِهِ عَارِفًا، اور اپنے دین کے بہت بڑے عارف اور جاننے پہچاننے والے بھی تھے. ان کا پہلا نمبر تھا اس معاملے میں بھی. سبحان اللہ تو کہہ دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس شان بیان کرتے ہیں یہ وہ عارف ہیں جسے میں کہوں کہ یہ عارف کامل ہیں. ایک وہ عارف جسے میرا داتا کہے یہ عارف ہے، اور ایک یہ عارف جسے حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں انہیں کامل والے کہیں، عارف کامل کہیں. حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت ہے، کس طرح مسجع بولتے جا رہے ہیں. وَبِدِينِهِ عَارِفًا، دین کے بڑے عارف تھے. وَمِنَ اللَّهِ خَائِفًا، اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے.
اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے. وَعَنِ الْمُهْلِكَاتِ جَائِفًا, ہر وہ گناہ جو ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے اس سے پہلے تہی کرنے والے, پہلو تہی کرنے والے تھے, دور رہنے والے تھے. وَبِاللَّيْلِ قَائِمًا, اور ساری رات کو قیام کرنے والے تھے. ساری رات مصلی امامت پر, مصلی نماز پر کھڑا ہو کر نفل ادا کیا کرتے تھے. وَبِالنَّهَارِ صَائِمًا, اور سارا دن روزہ رکھنے والے تھے. اور آگے فرماتے ہیں یہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل کی شان سنیے. فرماتے ہیں وَمِن دُنْيَاهُ سَالِمًا, اور آخری دم تک دنیا سے بچ کر رہے ہیں, دنیا کو قریب نہیں بھٹکنے دیا. وَمِن دنیا یا سالمہ, دنیا سے سالم رہے. والا عدل البریت غازمہ, اور ساری زندگی عدالت کرتے رہے. وبالمعروف آمرا, ساری زندگی اچھائی کا حکم دیتے رہے. وإلیہ صابرا, اور ساری زندگی حق کہہ کے صبر کرتے رہے. یہ شان حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس تابع رسول میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بیان کر رہے ہیں. اور سپید کہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ صبح کچھ کہیں شام کو بدل جائے. انہوں نے جو کہا روح تو نکل گئی لیکن اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور دین کے معاملے میں سخت سے سخت مسئلہ اگر آ جائے, وقت میں صبر پر بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں, مشکلات آ جائیں, کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو, بلکہ ہر وقت صبر کا اہتمام کرتے رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ صَابِرًا, ہر وقت یہ صابر تھے, صبر کرنے والے تھے. کتنا صبر کیا. ایک روایت کے اندر آتا ہے, یہاں پر ایک اور طرف میں چلتا چلوں, ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے داڑوں میں درد تھا. ہمارے آج دانتوں میں درد ہو جائے نا تو آپ کو پتہ ہے جس کو دانتوں میں درد ہو, داڑوں میں درد ہو, کتنا شدید درد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر کو کتنے عرصے تک دانتوں میں درد رہا. 12 سال تک سیدنا ابو بکر صدیق کے دانتوں میں درد رہا. 12 سال تک, لیکن کبھی اف نہیں کی. حضر میں بھی میرے نبی کے ساتھ, حجر میں بھی میرے نبی کے ساتھ, دن میں بھی میرے نبی کے ساتھ, رات میں بھی میرے نبی کے ساتھ, ہر وقت میرے نبی کی مائیت میں رہنے والے بندے کو 12 سال تک شدید دانتوں میں درد رہا لیکن کبھی اف نہیں گئی. اگر کہہ دیتے تو میرے نبی کے لیے یہ درد کوئی حیثیت نہ رکھتا, میرے نبی دعا فرماتے درد ختم ہو جاتا, لیکن کبھی نبی کے سامنے گلہ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ یار کے سامنے یار کا گلہ کیا جائے, کہا جس رب نے دانت دیے ہیں وہی شفا عطا کرے گا. 12 سال کے بعد جب ان کے دانتوں کا درد ختم ہوا, اللہ کی طرف سے شفا ملی, تو میرے رب نے جبریل کو بھیجا, جبریل جاؤ جا کر میرے محبوب کو بھی سلام کرو, اور ساتھ کھڑا رہنے والا ابو بکر اسے بھی سلام کرو, اور پوچھو ابو بکر اب تم ہم پہ خوش ہو یا کہ نہیں. وہ ابو بکر سلام رب کی طرف سے آئے اور رب یہ بھی پوچھے ابو بکر اب خوش ہو, تمہارے دانتوں میں 12 سال تک درد رہا, ہماری طرف سے سلام بھی لے لو اور یہ بتاؤ اب آپ ہم پر راضی ہو یا کہ نہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جس وقت میرے نبی نے یہ جملہ بیان فرمایا کہ جبریل سامنے کھڑا, رب کا سلام لے کر بھی آیا ہے اور رب کی طرف سے پیغام آیا ہے, ابو بکر خوش ہو یا کہ نہیں, راضی ہو کہ نہیں. جواب آیا حضرت ابو بکر صدیق کا,
کہا جو اس کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ 12 سال تک تیرے دانتوں میں درد رہا، تیرا درد تو میرے سامنے کوئی اذیت رکھتا ہی نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ جواب آیا مجھے پتا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد جب رب کی طرف سے سلام آئے گا تو یہ کتنا کافی ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے جب اس طرح کے سلام آئیں گے تو اس کی قیمت کتنی بڑی لگ گئی کہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے سلام آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ صَابِرًا، ابو بکر کی شان یہ ہے امیر معاویہ، جب بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَفِي الْآوَالِ شَاكِرًا، اور ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دائیں طرف بیٹھے ہوں تو پھر بھی صبر کیا، اگر بدر کے مقام پر ہوں، سرکار کے خیمے کے بائیں تیروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں تو پھر بھی شکر ادا کیا۔